Hello حضرت friends, اکرمہ subscribe ابن my عباس رضی channel اللہ تعالیٰ عنہ سے Hadith92. روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا تو اس نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے جمع کر لیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس کے متعلق آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے چاندنی رات میں اس کی پازیب کی سفیدی دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس سے ہم بستر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اسے حکم فرمایا کہ وہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے قریب نہ جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3302۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول میری ایک لونڈی میری بکریاں چراتی تھی، میں اس کے پاس آیا تو میں نے ایک بکری نہ پائی، میں نے اس کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے کہا اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ میں اس سے ناراض ہوا چونکہ میں اولاد آدم سے ہوں، میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کسی وجہ سے غلام آزاد کرنا مجھ پر واجب ہے، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ یہ مالک کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں ہے انہوں یعنی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کی طرف میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ بھیڑیا ہماری بکریوں میں سے ایک بکری لے گیا۔ چونکہ میں آدم کے اولاد سے ہوں میں بھی ناراض ہوتا ہوں جیسے وہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے میری اس حرکت کو بڑا جرم قرار دیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3303۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عویمر اجلانی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں بتائیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اس صورت میں وہ مقتول کے بھروسہ اس کو قتل کر دیں گے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیرے بیوی کے بارے میں حکم نازل ہو چکا ہے، تم اسے لے کر آؤ۔ سہل بیان کرتے ہیں ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ جب وہ دونوں فارغ ہوئے تو عویمر نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اسے رکھ لوں تو اس کا مطلب ہوگا میں نے اس پر جھوٹ باندھا۔ اس نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو اور دیکھو اگر وہ سیاہ رنگ موٹی موٹی اور خوب سیاہ آنکھوں والے سرین بڑے بڑے اور موٹی موٹی پنڈلیوں والے بچے کو جنم دے تو پھر میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اس کے متعلق سچ کہا ہے، اور اگر وہ سرخ رنگ کا ہوا گویا کہ وہ زہریلی چھپکلی ہے تو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اس عورت پر جھوٹ باندھا ہے۔ اس عورت نے اس طرح کے بچے کو جنم دیا جس طرح کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر کے تصدیق کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد اس بچے کو اس کی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3304۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کروایا۔ اس آدمی نے اس کے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور اس بچے کو عورت کے حوالے کر دیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شوہر کو واعظ و نصیحت کی اور اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کو بلایا اور اسے بھی واعظ و نصیحت کی اور اسے بھی بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3305۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے فرمایا تمہارا حساب اللہ کے ذمے ہے، تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہارا اس عورت پر کوئی حق نہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا مال جو مہر میں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں مال کا کوئی حق نہیں، اگر تم نے اس کے متعلق سچی بات کی ہے تو وہ مال اس کا بدل ہے جو تم نے اس سے ہم بستری کی ہے، اور اگر تم نے اس کے متعلق جھوٹی بات کی ہے تو پھر اس مہر کا لوٹنا تمہارے لیے بعید ہے اور تیرا اس سے مطالبہ کرنا بھی بعید ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3306۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیوی پر
شریک بن سہمہ کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت پیش کرو ورنہ تیری پشت پر حد قائم ہوگی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو حالت زنا میں دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے چلا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پشت پر حد قائم کی جائے گی۔ ہلال نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں یقیناً سچا ہوں، اللہ ایسا حکم ضرور نازل فرمائے گا جو مجھے حد سے بچا لے گا۔ پس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اگر وہ سچوں میں سے ہیں۔ ہلال آئے تو انہوں نے گواہی دی یعنی لعان کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یقیناً تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ پھر عورت کھڑی ہوئی تو اس نے گواہی دی یعنی لعان کیا۔ جب وہ پانچویں گواہی پر پہنچی تو انہوں نے اسے روکا اور انہوں نے کہا یہ پانچویں گواہی واجب کرنے والی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے توقف کیا اور خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کر لے گی۔ پھر اس نے کہا میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس نے پانچویں گواہی بھی دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھو، اگر یہ سرمئی آنکھوں والے، بڑے سرین والے اور موٹی پنڈلیوں والے بچے کو جنم دے تو پھر وہ شریک بن سہمہ کا ہے۔ اس نے اسی طرح کے بچے کو جنم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا حکم کہ لعان کے بعد حد جاری نہیں کی جائے گی پہلے سے نہ آیا ہوتا تو میں اسے ضرور سزا دیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3307۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پاؤں تو کیا میں اس آدمی کو ہاتھ نہ لگاؤں حتیٰ کہ میں 4 گواہ لاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں اس گواہی سے پہلے ہی تلوار کے ذریعے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی بات غور سے سنو کیونکہ وہ غیور شخص ہے اور میں اس سے زیادہ غیور ہوں جبکہ اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3308۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو حالت زنا میں دیکھ لوں تو میں تلوار کی دھار کے ساتھ اسے قتل کر دوں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ نے اپنی غیرت ہی کے باعث ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی شخص عذر پسند نہیں کرتا، اس لیے تو اس نے آگاہ کرنے والے اور خوشخبری سنانے والے انبیاء مبعوث فرمائے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی شخص مدح کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور بے شک مومن بھی غیرت مند ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن اللہ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3310۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری بیوی نے ایک سیاہ بچے کو جنم دیا ہے، میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا ان میں خاکی رنگ کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خیال میں یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے عرض کیا پرانی رگ اسے لے آئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے یہ بھی رگ ہو جو اسے لے آئی ہو، اور آپ نے اسے اس بچے سے انکار کی اجازت نہیں دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3311۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت بھیجی کہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے، تم اسے اپنے قبضے میں لے لینا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا سال ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے، اور عبد بن زمعہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول
میرے بھائی نے اس بچے کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی، اور عبد بن زمع نے عرض کیا یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی لونڈی کا بیٹا ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بن زمع بچہ تمہیں ملے گا، کیونکہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو، جبکہ زانی کے لیے پتھر یعنی رجم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس سے پردہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تب فرمایا جب آپ نے اس لڑکے کی عتبہ سے مشابہت دیکھی۔ اس کے بعد اس نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو تادم زیست نہیں دیکھا، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بن زمع وہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ اس کے والد کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3312۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا عائشہ کہ تجھے معلوم نہیں کہ مجزز مدلجی آیا ہوا ہے۔ جب اس نے اسامہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ ان دونوں پر ایک چادر تھی اور انہوں نے اپنے سروں کو اس سے ڈھانپ رکھا تھا اور ان کے پاؤں ننگے تھے، اس نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3313۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3314۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا سے بے رغبتی و اعراض نہ کرو، کیونکہ جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا اور اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3315۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لعان کے متعلق آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو عورت بچے کو ایسی قوم میں داخل کر دے جس سے ان کا ناتا نہیں، اللہ کے نزدیک اس عورت کی کوئی عزت نہیں اور وہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور جو شخص اپنے بچے کا انکار کر دے حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اللہ اس سے حجاب فرما لے گا اور اس کو تمام اول و آخر پوری مخلوق کے سامنے رسوا کر دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3316۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میری بیوی ہے جو کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے عرض کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے اپنے نکاح پہ رکھ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3317۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی بابت فیصلہ صادر فرما دیا جسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں شامل کیا گیا ہو۔ اگر وہ بچہ ایسی لونڈی کا ہے کہ مرنے والے شخص نے اس لونڈی سے اس وقت ہم بستری کی تھی جب وہ اس لونڈی کا مالک تھا تو وہ بچہ اس کے ورثہ میں شامل ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو وراثت تقسیم ہو چکی اس سے وہ محروم رہے گا، البتہ پیدا ہونے کے وقت جو ترکہ موجود تھا اس میں سے اسے حصہ ملے گا۔ جس بچے کو شامل کیا جا رہا ہے اگر اس کے والد نے مرنے سے قبل اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر اس بچے کو ورثہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ بچہ ایسی لونڈی سے ہے جس کا وہ متوفہ مالک نہیں تھا یا وہ ایسی آزاد عورت سے جو اس کے نکاح میں نہ تھی تو اس بچے کو متوفہ کے نسب میں شامل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا وہ بچہ متوفہ کا وارث نہیں بنے گا اگرچہ اس بچے کو خود متوفہ نے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قرار دیا ہو، کیونکہ وہ زنا کی پیداوار ہے، خواہ لونڈی سے ہو یا آزاد عورت سے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3318۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت کی ایک قسم ایسی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور ایک قسم ایسی ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا، اور رہی وہ جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ ہے جو مقام شک میں ہو، اور رہی وہ جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ غیرت ہے جو غیر شک یعنی گمان میں ہو۔ اور فخر کی ایک ایسی قسم ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اور ایک ایسی قسم ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ رہا وہ فخر جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ آدمی کا قتال یعنی جہاد اور صدقے کے وقت فخر کرنا ہے، اور رہا وہ جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے تو وہ نسب میں فخر کرنا ہے، اور دوسری روایت میں ہے ظلم میں فخر کرنا ہے۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 3319۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں میرا بیٹا ہے، میں نے دور جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں بچے کا دعویٰ نہیں، جاہلیت کا معاملہ ختم ہو گیا، بچہ صاحب بستر کے لیے ہے اور زانی کے لیے پتھر یعنی رجم یا محرومی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3320۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس وقت حکم فرمایا جب آپ نے 2 لعان کرنے والوں کو لعان کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ آدمی 5ویں شہادت کے وقت اس لعان کرنے والے کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ یعنی 5ویں گواہی واجب کرنے والی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3322۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس سے تشریف لے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے پر میں جذباتی ہوئی، چنانچہ آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائے اور آپ نے میری حالت دیکھی تو فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ کیا تم جذباتی ہو گئی ہو؟ میں نے عرض کیا، مجھے کیا ہے کہ مجھ جیسی کو آپ جیسے کی عدم موجودگی جذباتی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری اعانت فرمائی حتیٰ کہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3323۔ حضرت ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عمرو بن حفص نے انہیں آخری طلاق اس وقت دی جب وہ مدینہ منورہ سے باہر تھے۔ چنانچہ ابو عمرو بن حفص کے وکیل نے وہ جو فاطمہ کے سپرد کر دیے جو ابو عمرو نے ان کے لیے بھیجے تھے۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی۔ اس پر اس کے وکیل نے کہا، اللہ کی قسم، تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کوئی نفقہ نہیں۔ آپ نے انہیں ام شریک کے گھر عدت گزارنے کا حکم فرمایا، پھر فرمایا، وہ ایسی خاتون ہیں کہ میرے صحابہ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، لہذا تم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عدت گزارو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہے۔ تم اپنے معمول کے کپڑے پہن کر رہ سکتی ہو، جب تم عدت گزار لو تو مجھے مطلع کرنا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جب میں نے عدت گزار لی تو میں نے آپ کو بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو جہم تو وہ ہے جو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا، یعنی سخت مزاج ہے، اور رہا معاویہ، وہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے ناپسند کیا، پھر آپ نے فرمایا، اسامہ سے نکاح کر لو۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس پہ خیر فرما دی اور میں قابل رشک بن گئی۔ اور انہی سے ایک روایت میں ہے، ابو جہم وہ تو عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے خاوند نے جب اسے 3 طلاقیں دی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے انہیں فرمایا، تمہارے لیے صرف حاملہ ہونے کی صورت میں نفقہ ہے، ویسے کوئی نفقہ نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3324۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ ایک بے آباد گھر میں تھی، ان کے متعلق اندیشہ محسوس کیا گیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت عنایت فرمائی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر سے منتقل ہونے کی اجازت دی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ کو کیا ہو گیا، وہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی، جب وہ یہ کہتی ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لیے سکونت ہے اور نہ خرچہ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3325۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری خالہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں، انہوں نے اپنی کھجوریں توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے نکلنے سے منع کیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم اپنی کھجوریں توڑو، کیونکہ امید ہے کہ تم صدقہ کرو گی یا کوئی بھلائی و نیکی کا کام کرو گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3327۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سبیہ اسلمیہ نے اپنے خاوند کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ آپ سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کریں۔ آپ نے انہیں اجازت عطا فرما دی اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ مشکات المصابی
حدیث نمبر 3328۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، کیا میں اس کی آنکھ میں سرما لگا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، 2 بار یا 3 بار، آپ ہر بار یہی فرماتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ دور جاہلیت میں تم میں سے ہر کوئی سال کے اختتام پر اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی، یعنی 1 سال بعد عدت ختم ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3329۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن کے سوگ کے علاوہ کسی اور میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3330۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ نہ کرے، البتہ خاوند پر 4 ماہ 10 دن کا سوگ کرے، اور وہ یمنی لکیردار چادر کے سوا رنگے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنے، نہ سرما ڈالے اور نہ خوشبو لگائے، البتہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو پھر قسط یا اسفار کی معمولی سی خوشبو لگا لے۔ اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، وہ مہندی نہ لگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3331۔ حضرت زینب بنت کعب سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فریہ بنت مالک بن سنان نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ وہ اپنے قبیلے بنو خدرہ میں اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ اس کا شوہر اپنے مفرور غلاموں کی تلاش میں نکلا تھا جسے ان غلاموں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے نہ تو اپنا ذاتی گھر چھوڑا ہے اور نہ نفقہ۔ وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں واپس مڑی، حتیٰ کہ جب حجرے میں تھی یا مسجد میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اپنے گھر میں رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے وہاں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3332۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ نہ تو زرد رنگ کے کپڑے پہنے اور نہ سرخ رنگ کے، اور نہ وہ زیور پہنے اور خضاب لگائے اور نہ ہی سرما لگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3334۔ حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ احوص نے شام میں اس وقت وفات پائی جب اس کی بیوی کو طلاق کے بعد تیسرا حیض شروع ہو چکا تھا، وہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اس بارے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو زید نے انہیں جواب دیا کہ وہ تیسرے حیض میں داخل ہو چکی ہے، وہ عورت اس سے بری الذمہ ہے اور وہ اس سے بری الذمہ ہے، وہ اس کا وارث نہیں اور یہ اس کی وارث نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3335۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت کو طلاق دی گئی اور اسے 1 یا 2 حیض آ گئے اور پھر اس کا حیض موقوف ہو گیا تو وہ 9 ماہ انتظار کرے گی، اگر اس کا حمل ظاہر ہو گیا تو پھر یہی وضع حمل ہے، ورنہ وہ 9 ماہ کے بعد 3 ماہ عدت گزارے گی اور پھر حلال ہو جائے گی اور وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3336۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو بچہ جننے کے قریب تھی، تو آپ نے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں شخص کی لونڈی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ اس سے جمع کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ جائے، وہ اس سے کیسے خدمت کا تقاضا کر سکتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، یا وہ اسے کیسے وارث بنا سکتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3337۔ حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے روز فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنا پانی کسی اور کی کھیتی کو دے، یعنی حاملہ سے جمع کرے۔
اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی لونڈی سے جمع کرے حتیٰ کہ اس کا رحم خالی ہو جائے، اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ مال غنیمت کو اس کی تقسیم سے پہلے فروخت کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3339۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایسی لونڈی جس سے جمع کیا جاتا ہو ہبہ کی جائے یا بیع کی جائے یا آزاد کی جائے تو وہ ایک حیض کے ذریعے اپنے رحم کے خالی ہونے کا یقین کر لے، اور کنواری سے استبراء رحم کا نہیں کہا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3341۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہند بن عتبہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اس قدر نہیں دیتا جو میری اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، مگر میں اس سے اس طرح لے لیتی ہوں کہ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر لے لیا کرو جو دستور کے مطابق تیرے اور تیری اولاد کے لیے کافی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3342۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3343۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مملوک کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق مالک پر واجب ہے، اور اس سے کام صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی لیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3344۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے زیر تصرف کر دیا ہے، اللہ جس کے بھائی کو اس کے زیر تصرف کر دے تو وہ اسے ویسا ہی کھلائے جیسا خود کھائے، اور ویسا ہی پہنائے جیسا خود پہنے، اور اس سے کوئی ایسا کام نہ لے کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر وہ اس کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دے کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو تو پھر وہ اس میں اس کی اعانت کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3345۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کا منشی ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے فرمایا، کیا تم نے غلاموں کو ان کے کھانے کا سامان دے دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور انہیں کھانے کا سامان دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے مملوک کے کھانے کا سامان روک لے، اور ایک روایت میں ہے، آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک اس کے ذمے ہے وہ اس کی روزی ضائع کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3346۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو مالک اسے اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ کھائے، کیونکہ اس نے آگ کی حرارت اور دھواں برداشت کیا ہے۔ اگر کھانا کھانے والوں کے حساب سے کم ہو تو وہ اس میں 1 یا 2 لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3347۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام اپنے آقا کے لیے مخلص و خیر خواہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت بھی احسن انداز میں کرتا ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3348۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مملوک کے لیے کیا خوب ہے کہ اللہ اسے اس حال میں فوت کرے کہ وہ اپنے رب کی عبادت بھی اچھے انداز میں کرتا ہو اور اپنے آقا کی اطاعت بھی اچھے انداز میں کرتا ہو، کیا خوب ہے اس کے لیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3349۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام فرار ہو جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام فرار ہو جاتا ہے تو اس سے ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اور انہی سے ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالکوں سے فرار ہو جائے تو اس نے کفر کیا حتیٰ کہ وہ ان کے پاس لوٹ آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3350۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے مملوک پر بہتان باندھا جبکہ وہ اس سے بری ہو جو اس نے کہا تو روز قیامت اسے کوڑے مارے جائیں گے مگر یہ کہ وہ ویسے ہی ہو جیسے اس نے کہا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3351۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
جس شخص نے اپنے غلام پر اس کے ناکردہ جرم پر حد قائم کی یا اس کو تھپڑ رسید کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3352۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اسی دوران میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، ابو مسعود جان لو اللہ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس پر قدرت رکھتے ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ جلاتی، یا فرمایا تمہیں آگ چھوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3353۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میرے پاس مال ہے اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تیرے والد کا ہے، کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، تم اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3354۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے زیر نگرانی ایک یتیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے مال سے اس طرح کھاؤ کہ اس میں اسراف نہ ہو، نہ جلد بازی ہو کہ یتیم کے بڑا ہونے سے پہلے وہ مال ختم ہو جائے، اور نہ اس سے جائیداد بنانی چاہیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3355۔ حضرت امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3357۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈال دی تو روز قیامت اللہ اس کے اور اس کے چہیتوں یعنی والدین اور اولاد وغیرہ کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3361۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ہبہ کیا تو فرمایا اسے مارنا نہیں، کیونکہ نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اور میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3365۔ اور امام دارقطنی کی روایت المجتبیٰ میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3366۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر یہی کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دن میں 70 بار درگزر کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3367۔ حضرت امام ترمذی نے اسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ دوبارہ حضرت امام ترمذی نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3368۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جو غلام تمہاری معاونت کرے تو جو تم کھاتے ہو اسے بھی وہی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو اسے بھی وہی پہناؤ، اور ان میں سے جو تمہاری معاونت نہ کرے اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو سزا نہ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3369۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاغر اونٹ کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اس حال میں سواری کرو کہ وہ سواری کے قابل ہوں، اور انہیں اس حال میں چھوڑو کہ وہ اچھے ہوں، ابھی تھکے نہ ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3370۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر 14 سال کی عمر میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر 15 سال کی عمر میں مجھے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے جہاد کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی عمر یعنی 15 سال لڑنے والے جوانوں اور لڑکوں یعنی نابالغ میں فرق کرنے والی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3376۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 3 اشیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 3 اشیاء پر صلح فرمائی کہ مشرکین میں سے جو شخص ان کی طرف آئے گا اسے ان مشرکین کی طرف واپس کیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کی طرف سے ان کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں گے اور وہاں 3 روز قیام کریں گے۔ جب آپ اس یعنی مکے میں داخل ہوئے اور مدت پوری ہو گئی اور آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چچا جان کہہ کر آوازیں دینے لگی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حمزہ کی بیٹی کے بارے میں تنازع شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسے پکڑا ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا خالہ ماں کی جگہ پر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم خلق و خلق یعنی سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہ ہو۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی اور ہمارے چہیتے ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3377۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا ہے کہ دوران حمل میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا، دوران رضاعت میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ یعنی دودھ پینے کی جگہ تھی اور میری گود اس کے لیے ٹھکانہ تھی، اور اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو نئے خاوند سے نکاح نہ کرے اس وقت تک تم اس کی زیادہ حقدار ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3378۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ لڑکے کو اس کے والد اور اس کی والدہ کے درمیان اختیار دیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3379۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا میرا خاوند میرے اس بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ وہ میرے لیے پانی لاتا ہے اور مجھے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا والد ہے اور یہ تمہاری والدہ ہے، تم ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ تھام لو۔ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھام لیا تو وہ اسے لے کر چلی گئی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3380۔ حضرت ہلال بن اسامہ اہل مدینہ کے آزاد کردہ غلام ابو میمونہ سلیمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا اس دوران کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فارسی اجمی عورت جس کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی تھی اپنے بیٹے کو لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ دونوں والد اور والدہ اس کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس عورت نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فارسی میں بات کرتے ہوئے کہا ابو ہریرہ میرا خاوند میرے اس بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں اس کے متعلق قرآن اندازی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس کے متعلق اسے فارسی میں بتایا۔ جب اس کا خاوند آیا تو اس نے کہا میرے بیٹے کے متعلق کون مجھ سے جھگڑتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے اللہ میں یہ فیصلہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا خاوند میرے اس بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ وہ مجھے فائدہ پہنچاتا ہے اور ابو امبا کے کنویں سے لا کر مجھے پانی پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق قرآن اندازی کرو۔ تو اس کے خاوند نے کہا میرے بچے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا والد ہے اور یہ تیری والدہ ہے، لہٰذا تم ان میں سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو۔ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3381۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے اللہ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے بدلے میں آزاد کر دیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3382۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ وہ یعنی راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اپنے اہل کے ہاں بہت پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا اگر میں ایسا نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی کام کرنے والے کی مدد کر، یا جو شخص کوئی چیز بنانا نہیں جانتا تو اس کے لیے وہ چیز بنا دے۔ میں نے عرض کیا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ، یہ ایسا صدقہ ہے جس کے ذریعے تو اپنی جان پر صدقہ کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3383۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تم نے بات مختصر کی ہے لیکن بات بہت اہم دریافت کی ہے، ذی روح کو آزاد کر اور گردن کو غلامی سے آزاد کر۔ اس نے عرض کیا، کیا ان دونوں کا ایک ہی معنی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، عتق سے مراد ہے کہ تو اکیلا اسے آزاد کرے، جبکہ فک کے رقبہ سے یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں معاونت کر، زیادہ دودھ والا جانور بطور عطیہ دے اور ظالم رشتہ دار پر مہربانی و احسان کر۔ اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو تو پھر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو تو پھر خیر و بھلائی کی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3384۔ حضرت عمر بن افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بناتا ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو یہ اس کا جہنم سے فدیہ بن جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں تحصیل علم یا جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا تو روز قیامت جب اندھیرے ہوں گے اس کے لیے نور ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3385۔ حضرت غریب بن عیاش دلمی بیان کرتے ہیں، ہم واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے کہا، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ وہ اس بات سے ناراض ہو گئے اور کہا، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو جبکہ اس کا مصحف اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کمی بیشی کر لیتا ہے۔ ہم نے کہا، ہم نے تو صرف ایسی حدیث کا ارادہ کیا تھا جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جس نے قتل کی وجہ سے جہنم کو واجب کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3386۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو غلام کی منصفانہ قیمت مقرر کی جائے گی اور وہ اس کے شرکا کو ان کے حصوں کے مطابق دی جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا سو ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3388۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام میں موجود اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اگر وہ شخص مالدار ہے تو غلام کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر اس شخص کے پاس مال نہیں تو غلام سے مال کمانے کے لیے کہا جائے گا لیکن اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3389۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے قریب اپنے 6 غلام آزاد کر دیے اور اس کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے مابین قرآن اندازی کی تو 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سخت الفاظ فرمائے۔ انہی سے مروی نسائی کی ایک روایت میں اس کے متعلق سخت الفاظ فرمائے کے بجائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، اگر میں اس کی تدفین سے پہلے موجود ہوتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3390۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کو مملوک پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3391۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے ایک غلام مدبر کیا، یوں کہا کہ میری موت کے بعد یہ غلام آزاد ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، مجھ سے اسے کون خریدتا ہے؟ تو نعیم بن نہام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم کے بدلے میں اسے خرید لیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نعیم بن عبداللہ ادوی نے 800 درہم کے عوض اسے خرید لیا، اور اس آدمی نے یہ رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے وہ اسے دے دی، پھر فرمایا، پہلے اپنی جان سے شروع کرو اور اس پر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو پھر تیرے گھر والوں کے لیے، اگر تیرے گھر والوں سے بچ جائے تو تیرے رشتہ داروں کے لیے، اگر تیرے رشتہ داروں سے بچ جائے
تو پھر اس طرح اور اس طرح۔ راوی بیان کرتے ہیں اپنے سامنے اور اپنے دائیں بائیں تقسیم کر۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3392۔ حضرت سمرہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرابت دار محرم کا مالک ہو جائے تو وہ غلام آزاد ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3393۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ام ولد، وہ لونڈی جس کے ساتھ اس کا مالک ہم بستر ہوا اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی، کی بیع کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو انہوں نے ہمیں اس سے منع کیا تو ہم رک گئے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3395۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلام آزاد کرے اور اس غلام کا مال ہو تو غلام کا مال غلام ہی کا ہے، مگر یہ کہ آقا کوئی شرط طے کر لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3396۔ حضرت ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے غلام میں موجود اپنے حصے کو آزاد کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں، آپ نے اسے مکمل طور پر آزاد کرنے کی ترغیب دلائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3397۔ حضرت سفینہ بیان کرتے ہیں، میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے فرمایا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں اور تم پر شرط عائد کرتی ہوں کہ تم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھ پر شرط نہ بھی عائد کریں تب بھی میں زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہ ہوتا۔ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ پر شرط عائد کر دی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3398۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکاتب پر جب تک مکاتبت کا 1 درہم بھی باقی رہتا ہے تو وہ غلام ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3399۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے کسی مکاتب کے پاس اس قدر رقم ہو کہ وہ ادا کر سکے تو وہ مالکہ اس سے پردہ کرے۔ مشکات المصابی حدیث Hello نمبر friends, 3400۔ subscribe my channel Hotties92. Hello friends, subscribe my channel Hotties92.